في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. آج 27ویں شب ہے. بہت سے علماء کا حتمی قول ہے کہ یہی لیلۃ القدر، لیکن یہ قول احادیث کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ التمسوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاخیر. لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں. 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. اس حدیث کی روشنی میں شب قدر کو متعین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان 5 راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے. وہ لوگ بھی غلطی کا شکار ہیں جو شب قدر کی علامتیں تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی علامتیں کیا ہیں. ہمارا کام ان علامتوں کو تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے. آج کی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور اگر ہے تو آج جو ہم نے قیام کیا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کا معنی اللہ سے اجر لینے کے لیے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، یہ دنیا کی شہرت نہیں، بلکہ صرف اللہ سے اجر لینے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. تو آج اگر لیلۃ القدر ہے تو انشاءاللہ یہ قیام سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اللہ یہ اجر ہمارے کھاتے میں ڈال دے. تو آج بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ رات جو ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں خلوت میں بیٹھ جائیے. جو حضرات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں وہ ایک بڑی خلوت اپنے لیے تیار کر چکے، جس میں داخل ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن کی بہت تلاوت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کے عذاب کو سوچ کر ایک قطرہ بھی آنسو کا گر جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قطرتان لا تمسہما النار. 2 قطرے ایسے ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی. قطرۃ دم احرقت فی سبیل اللہ، ایک خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بہایا جائے. وقطرۃ دموع سکبت من خشیۃ اللہ، اور ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کی خشیت سے آنکھ سے ٹپکایا جائے اور بہایا جائے. یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ اس خلوت میں ہم اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور یقین کر لیں کہ یہ قطرہ بھی اگر آنکھ سے گر گیا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہوگا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یعنی یہ قطرہ ایسا ہے کہ ایک لمحے میں انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے. ایک لمحے میں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا.
بہت بڑی یہ نعمت اور سعادت ہے۔ 7 قسم کے افراد، ان میں سے ایک شخص جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، وہ آنسو چاہے ایک مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ، آنکھ بھیگ گئی تو یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و کرم ہے جو ایک لمحے میں انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ایک لمحے میں، ایک وقت کی نیکی، ایک جست میں انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ 7 انسان، ان میں سے 3 افراد ایسے ہیں جن کا عمل ایک جست میں انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ایک یہ عمل کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑا، ایک قطرہ بہہ اٹھا اللہ کی یاد میں اور اس کے خوف میں، یہ ایک ہی قطرہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا، یہ ایک ہی قطرہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ اور اس میں دوسرا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جس شخص نے صدقہ دیا، کوئی محتاج آ گیا، فقیر آ گیا، اور آپ نے اس کو چھپا کر دے دیا، اتنا چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ ایک لمحے کا عمل ہے، ایک وقت کا عمل، یہ عمل بھی انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ایک جست میں ایک فقیر کو اتنا چھپا کر دیا کسی بھی مستحق کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ عمل بھی انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ اور تیسرا عمل جو اس حدیث میں وارد ہے، بیان ہے، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جسے کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور صرف اللہ کے خوف کے بنا اس گناہ کو ٹھوکر مار دے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ ایک انسان ایک لمحے میں جنت کا سودا کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں یہ 3 باتیں، ان میں سے ایک کا موقع آج موجود ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں یہ بازاروں کی رونقیں، یہ خرید و فروخت، ملاقاتیں، زیارتیں، سب چھوڑ دیں، تنہائی میں بیٹھیں اور قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، جہنم کو یاد کریں۔ آج ایک آیت ہم نے سنی، کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، تم اس دن سے کیسے بچ سکو گے، کیسے بچ سکو گے اگر تم انکار کرتے ہو، اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہو، اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ دودھ پیتا بچہ، کیا اس کے احساس ہوتا ہے؟ دودھ پیتے بچے کے کیا احساسات، بالکل ماحول سے بے خبر ہوتا، مگر اس دن کا اس کو احساس ہوگا، اس دن کی دہشت کو دیکھے گا اور وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اس دن کا ہم سب کو سامنے، سب کو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے ہنستا دکھائی دوں، کیسے خوش دکھائی دوں، مجھے معلوم ہے جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا، بیٹھا ہوا نہیں، یہ بھی نہیں کہ سور رکھا ہو، جب اللہ کا امر آ جائے تو اٹھا کے پھونک دے، منہ میں دبائے ہوا، تاکہ اللہ کے امر کی تنفیذ میں ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کی بھی تاخیر نہ ہو، ایسا فرشتوں کا اطاعت کا نظام ہے۔ مجھے یہ بات معلوم ہے، تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم، جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان لو، تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تم رونے بیٹھ جاؤ، بستروں کی لذتیں بھول جاؤ، بستروں کی نیندیں بھول جاؤ، تو اس دن کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ان هؤلاء يحبون العاجلة،
وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بڑا بھاری دن ہے یہ جس کو ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اس دن کا تصور، جب فرشتہ سور پھونک دے گا تو سور پھونکتے ہی کوئی دنیا کی تفریح نہیں کرنے جائے گی، نہ فرشتہ آرام کرے گا کہ میں صدیوں سے کھڑا ہوں۔ سور پھونکتے ہی وہ ارض محشر کی طرف جائے گا جہاں اللہ نے حساب لینا، محشر کی سرزمین، اور پوری دنیا اس فرشتے کے پیچھے ہوگی، بالکل نہ دائیں جھانکیں گی نہ بائیں جھانکے گی، نہ دائیں طرف مڑے گی نہ بائیں طرف مڑے گی، اس فرشتے کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ خشعت الاصوات، کسی کی آواز نہیں نکلے گی، اس قدر اس دن کا خوف ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب قیامت کا چہرہ فرشتے دیکھیں گے تو ان کی زبان پر ایک ہی وظیفہ ہوگا کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ صدیوں کی عبادت ہیں، صدیوں کی تسبیحات ہیں، صدیوں کے رکوع اور سجود ہیں، مگر قیامت کا چہرہ دیکھ کر اپنے اعمال کو حقیر جانیں گے کہ ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ، کہ ایک شخص کو اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹا جائے، چہرے کے بل گھسیٹا جائے، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا اللہ کی راہ میں، اس طرح اگر گھسیٹا جائے ایک شخص کو فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے پیدا ہوتے ہی، اور کب تک گھسیٹا جائے؟ جب تک وہ بڑھاپے میں نہ مر جائے، بڑھاپے میں 100 سال کی عمر میں مرے، اور 100 سال مسلسل گھسیٹا جائے اس کو اللہ کی راہ، اس کی رضا کے لیے، بلال حبشی کی طرح۔ حقرہ یوم القیامت، و قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا، قیامت کا چہرہ دیکھے گا، تو اپنے اس پورے عمل کو حقیر جانے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ موقع موجود ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا فرجعنا، یا اللہ دنیا دوبارہ قائم کر دے، تو دنیا تو ہے آج، جس دنیا کی تمنا کرو گے دوبارہ قائم کر دے وہ موجود ہے۔ اس دن جو تمنا کرو گے اور قائم نہیں ہوگی تو آج وہ دنیا موجود ہے، 60 70 سال کی عمریں موجود ہیں۔ ان میں جد و اجتہاد کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، نیک اعمال کمانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو بڑی یہ قیمتی رات ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے، کثرت سے قرآن پڑھیے، 8-10 پارے پڑھ جائیے، جب پڑھتے پڑھتے تھک جائیں اللہ کا ذکر کریں، اور آخری لمحات میں استغفار کریں۔ استغفار بڑا قیمتی ہے۔ رحمان اپنے عرش سے نزول فرماتا ہے، آسمان اول پر خود پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، مجھ سے گناہوں کو بخشوانے والا ہے کوئی؟ گناہ بخشوا لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، خود وہ رحمان کہہ رہا۔ تو پھر کیا کمی ہے پھر باقی؟ افضل ترین رات موجود ہے، خلوت کی تنہائیاں گھڑیاں موجود ہیں، رحمان پکار کے کہہ رہے ہیں مجھ سے توبہ کر لو، مجھ سے سوال کر لو، روزی مانگ لو، شفا مانگ لو، سب عطا کرو۔ تو سب مانگیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے، یقیناً یہ قبولیت کی ساعتیں اور گھڑیاں بڑی کارآمد ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ اپنی خلوت گاہوں میں چلے جائیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور قبولیت کی دعا کریں، بڑی قیمتی گھڑیاں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے اور یہ سارا معاملہ ہم سے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔